بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ بھی نہ چاہتے ہوئے لینا پڑ گیا اور پنجاب اسمبلی بھی توڑنی پڑ گئی۔ وہ نہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے تھے، نہ اسمبلی توڑنا چاہتے تھے، اور گزشتہ ویلاگ میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی کسی صورت پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، وہ اتنا گھاٹے کا سودا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، اور میں نے جو ویلاگ کیا تھا اس کی بنیاد کسی تجزیے سے زیادہ انفارمیشن پر تھی، اور انفارمیشن بھی کہیں اور سے نہیں، خود چودھری پرویز الہی کے قریبی کوریڈور سے۔ اور چودھری پرویز الہی خود بارہا وہ کہہ بھی رہے تھے کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور اعتماد کا ووٹ بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں لیں گے۔ اسمبلی نہ توڑنے کے بارے میں تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جو تقریر کی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں تو 60,000 نوکریاں دینے جا رہا ہوں پنجاب کے لوگوں کو، اور ترقیاتی کام کرنے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر، جس سے ان کے سیاسی مخالفین جو ہے وہ ان کی سیاسی موت ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد دوپہر تک، یوں کہہ لیں آپ کے دوپہر تک، چودھری پرویز الہی صاحب کسی صورت پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ خان صاحب کو قائل کریں اس بات پر کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ کی جائے۔ لیکن اس کے بعد ان پہ کیا گزری یہ تو میں بعد میں اس ویلاگ کے آخر پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان پہ ایسی کیا گزری کہ ان کو اسمبلی توڑنا پڑ گئی۔ لیکن فی الوقت یہ کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے، اب کے پی کے کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، اس کے بعد عبوری سیٹ اپ آئے گا، اور 90 دن کے اندر انتخاب ہونا ضروری ہے آئین کی روح سے۔ لیکن میری تجزیے کے مطابق یہ 90 دن کے اندر انتخاب ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بڑی سالڈ وجہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اب یہ پروسیس جو نگران حکومت کے قیام کا ہے یہ ابھی شروع ہو جائے گا ایک آدھ دن میں، اور اس کے بعد اپریل میں جا کر یہ مدت پوری ہوتی ہے، اور اپریل میں الیکشن ہوگا، اور اسی دوران رمضان المبارک بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو مرکزی حکومت ہے اس کا ٹرنیور پورا ہو رہا ہے اگست میں، اور اگست کے بعد وہاں پہ بھی عبوری حکومت کا قیام عمل میں آئے گا اور الیکشن ہوں گے۔ تو یہ درمیان میں جو 2-3 ماہ کا پروسیس ہے، یہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ 2-3 ماہ پہلے 2 بڑے صوبوں میں الیکشن ہوں، اور اس کے بعد پھر 2-3 ماہ بعد پھر الیکشن ہوں انہی صوبوں میں بھی اور باقی ملک میں بھی۔ تو یہ ایک کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ایک ایکسرسائز ہوگی، اور اربوں روپے کی ایکسرسائز کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو جواز بنا کر کوئی ایسا آپشن نکالا جائے گا جس سے جو نگران حکومت ہوگی اس کے میعاد میں 2-3 ماہ کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس 2-3 ماہ کے اضافے کے بعد الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو فوری الیکشن کا مطالبے کے لیے ہی یہ اسمبلی تحلیل کرائی ہے، اور تو ان کا کوئی مقصد نہیں، ان کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ مرکزی حکومت تحلیل ہو اور مرکز میں ان کی حکومت بنے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوں، اور باقی بے شک سارے جہاں پہ جس کی مرضی ہو حکومت اس کو غرض نہیں، اور باقی اگر سارے ملک میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور مرکز میں اگر خان صاحب نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی ہی 2 حکومتیں قربان کی ہیں اس لیے کہ انہیں مرکز میں حکومت ملے، تو اپنی حکومتیں اب قربان کر دیں، اب خان صاحب کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں رہی۔ اب ان کے خلاف جو عدالتی کیسز ہیں، جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے اور جو دوسرے کیسز ہیں، وہ بھی سپیڈ اپ ہو جائیں گے، اور جب سپیڈ اپ ہو جائیں گے تو ان کو 2 چیلنجز کا فوری طور پر سامنا ہوگا۔ ایک تو انہوں نے الیکشن کمپین کرنا ہوگی، اپنے آگے الیکشن مہم چلانا ہوگی، اور اس دوران پارٹی کے معاملات، ٹکٹوں کی تقسیم، یہ وہ سارا کچھ دیکھنا ہوگا۔ پارٹی میں اختلافات بھی ٹکٹوں کی تقسیم پہ آئیں گے، کوئی ناراض ہوگا، کوئی مانا جائے گا، اور دوسرا ان کو ان عدالتی جو کیسز ہیں ان کا چیلنج ہوگا، گرفتاری بھی ان کی ہو سکتی ہے، پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ پہلے تو پنجاب بھی ان کا جائے پناہ تھا اور کے پی کے بھی، اب وہاں کی جو حکومتیں بنے گی، اور یہ بھی ہے کہ یہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا یہ پہلے مرحلے میں نہیں بن جائے گا۔ چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کی نیگوسیشن کے نتیجے میں جیسا کہ آئین کے مطابق 3 نام دیں گے اور ان میں سے کوئی فائنل ہوگا، یہ معاملہ یہاں پر طے نہیں پائے گا، یہ بات الیکشن کمیشن میں جائے گی،
اور پھر الیکشن کمیشن کے فورم سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کون ہوگا، اور جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے گا اس کی کم از کم ان 2 چیف منسٹر سے زیادہ ورکنگ ریلیشن بنے گی پرائم منسٹر کے ساتھ، کیونکہ وہ کسی پارٹی کا تو ہوگا نہیں، وہ باعث بھی نہیں ہو سکتا، وہ ایک نیوٹرل قسم کا چیف منسٹر ہوگا، اور نیوٹرل چیف منسٹر کو کیا تکلیف ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ورکنگ ریلیشن نہ بنائے۔ تو اس لیے چودھری پرویز الہی کی تو مجبوری تھی، اگر وہ چاہتے بھی تو شہباز شریف کو نہیں مل سکتے تھے، کیونکہ خان صاحب شہباز شریف کو ناپسند کرتے تھے، تو چودھری صاحب خود بھی نہیں ملنا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن اگر وہ چاہتے بھی تو خان صاحب ان کے لیے مجبوری تھی۔ تو اب جب چودھری صاحب کی جگہ پہ نیا چیف منسٹر آئے گا تو اس کی تو کوئی مجبوری نہیں ہوگی، اور پرائم منسٹر بھی اس کے ساتھ فلیکسیبل ہوں گے۔ پھر جو مہنگائی وغیرہ اور دیگر گورننس کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ مل کر شہباز شریف اچھا پلے کر پائیں گے، کیونکہ جو صوبائی معاملات ہیں، یہ جو مہنگائی ہے اس میں بھی بڑے حد تک اگر قومی حکومت کے معاملات ہیں تو صوبائی حکومت کی بھی بڑی اس میں ذمہ داری ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، 2 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آئے دن مہنگی ہو رہی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو یہ گورننس کے معاملات وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے ساتھ مل کر ان سے بہتر پرفارم کر پائیں گے، اور اپنی جو پرفارمنس ہے آنے والے الیکشن کے لیے نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ بہتر کر پائیں گی، تو اس لیے ان کو تو یہ فیور میں جائے گا۔ اب خان صاحب ظاہر ہے سڑکوں پہ ہوں گے، اور اپنی ہی حکومتیں خود چھوڑ کر سڑکوں پہ آنا یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اس انداز میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، تو پھر خان صاحب کے لیے معاملہ ذرا ٹف ہو جائے گا۔ اب ان کو سندھ، کے پی کے، بلوچستان، پنجاب کہاں پہ بھی ان کے لیے سیف ہیون موجود نہیں ہوگی، ان کی گرفتاری ہوگی تو کوئی پولیس کسی صوبے کی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ پائے گی، کیونکہ وہ تو اب زیادہ بہتر کوشش ہوگی پرائم منسٹر کی کہ اس کا ورکنگ ریلیشن شپ صوبائی حکومتوں کے ساتھ، سندھ کے ساتھ آلریڈی ان کا بہت بہتر ہے، بلوچستان میں بھی ان کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، تو یہاں کے پی کے میں اور یہاں ہے پرابلم، وہ اب پرابلم سالو ہو گیا۔ اب مرکزی حکومت کے لیے تو بہتری انوائرمنٹ ہوگا پہلے سے زیادہ، اور اب وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر گئے تو ان کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے۔ اب رہا یہ کہ چودھری پرویز الہی کو کیا ملا اس سے۔ چودھری پرویز الہی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ فیصلہ جو کیا ہے یہ بالکل خوشی کے عالم میں نہیں کیا انہوں نے، نہ ہی انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے، وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہوئے ہیں۔ چودھری مونس الہی کی ضد اور انا اور عمران خان کے ساتھ ان کی محبت ان کو اس نہج پر لے آئی کہ انہیں 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، یا انہیں اپنے بیٹے کو سیاسی طور پر بھی ڈس اون کرنا تھا اور اس کو ناراض بھی کرنا تھا، اور عمران خان کو بھی ظاہر ہے ناراض کرنا تھا اور ان کے ساتھ تو بھی لا تعلق ہونا تھا۔ تو چودھری صاحب قبول کر لیتے عمران خان کی ناراضی اور ان سے لا تعلقی اگر ان کا بیٹا بچ جاتا تو، لیکن عمران خان کو ناراض کر کے ان کا بیٹا نہیں بچ رہا تھا، اس لیے انہوں نے بیٹے کے حکم پر باپ نے اپنا سیاسی سر جو ہے وہ سرنگوں کر دیا عمران خان کے سامنے، اور عمران خان صاحب نے ان کا سیاسی سر تن سے جدا کر دیا۔ تو یہ ہوا ساری بات۔ وہ تو دوپہر تک بھی نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی ٹوٹے، وہ گئے تھے خان صاحب کو منانے کے لیے، لیکن وہاں پہ جو انہوں نے انوائرمنٹ دیکھا پی ٹی آئی کا، جو وہاں پہ رہنما تھے، سب نے کہا جی اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے فوری طور پہ، اب تو کوئی ہمارے پاس جواز نہیں رہا، کوئی آئینی رکاوٹ نہیں رہی، اب ہمیں اپنے وعدے پہ عمل کرنا چاہیے۔ خان صاحب پہلے ہی تلے بیٹھے تھے، تو وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ جب پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی تو وہاں بس وہ چند منٹ کی ملاقات تھی، اس میں انہوں نے کہا جی لائیں جی سمری کہاں پہ ہے، تو چودھری صاحب نے کہا کہ میں ذرا مونس سے پوچھ لوں، اور پھر سمری تو آپ کے پاس ہے آلریڈی، آپ اس کو کر دیں۔ تو مونس صاحب سے پوچھا تو مونس صاحب نے کہا کہ نہیں بس اب آپ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کو اپنا سیاسی جو ہے وہ قبلہ مان لیں، اور ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اور اپنی حکومت اور اپنی اعلان اور اپنا وعدہ وہ سب کچھ قربان کر دیں ان پہ۔ چودھری صاحب نے بھی کچھ وعدے کیے تھے لوگوں سے کہ میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا، آپ اعتماد کا ووٹ دیں، اگرچہ یہ
चौधरी साहब को खुश फहमी है कि लोगों ने उनके वादों पर एतबार करते हुए वोट दिया था। उनके वादों पे एतबार करते हुए भी उनको वोट दिया था। एक ये था, एक कह सकते हैं आप, इसको एक फैक्टर था। लेकिन इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट ने भी किरदार अदा किया। जो इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला कर लिया कि पंजाब असम्बली तहलील होने दी जाए। अब इसको नहीं रोकना चाहिए। पहले पीडीएम ने कोशिश की कि असम्बली ना तहलील हो, एक हद तक उन्होंने ट्राई की, अदम एतमाद लाए, फिर एतमाद के वोट के लिए लाए, ये सारी प्रैक्टिस की गई। लेकिन फिर फैसला ये हो गया कि नहीं, असम्बली तहलील होनी चाहिए और अब एक लाइन ड्रा होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ने चौधरी साहब को भी ये मैसेज दिया कि आप या हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको इमरान खान साहब के से डिसएसोसिएट होना पड़ेगा, आपको अपना मौक़िफ़ जो है और अपने लाइन लेनी पड़ेगी। आप इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को की रॉ में नहीं बहेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम मिला और इस पैगाम को मोहन सिलाई ने फॉलो नहीं किया। चौधरी साहब तो फॉलो कर रहे थे। चौधरी साहब की कोशिश थी कि इस्टेब्लिशमेंट भी बच जाए और खान साहब भी बच जाएं, लेकिन वो ये डबल गेम ज़्यादा देर तक कर नहीं सके। कुछ देर उन्होंने ट्राई की, इसको लेके चलते भी रहे, लेकिन बिल आखिर जब उधर से मैसेज आ गया कि कैटेगोरिकली मैसेज आ गया बिल्कुल वाज़े तौर पे, और ये कहा गया कि एक लाइन ड्रा होगी कि या आप इमरान खान के साथ हैं या हमारे साथ हैं, तो फिर मोहन सिलाई ने कहा कि नहीं, हम इमरान खान के साथ हैं। अहमद फरहान मोहन सिलाई के जो दोस्त हैं उनको गायब किया गया कुछ देर के लिए, फिर वो सामने भी आ गया। ये भी सारी इसी एपिसोड का हिस्सा थी। तो उसके बाद फिर जब चौधरी मोहन सिलाई ने एक वाज़े लाइन ले ली कि हम इमरान खान के साथ हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसला किया कि हम क्यों बचाएं चौधरी परवेज़ इलाही को, या चौधरी परवेज़ इलाही को अब क्यों बचना चाहिए, या असम्बली को अब क्यों बचना चाहिए। अब जाए असम्बली और इलेक्शन लड़ें, ठीक है। फिर चौधरी साहब को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब उनके साथ कितनी वफा करते हैं, और जिस इमरान खान के आगे जहांगीर तरीन नहीं बच सके, अलीम खान नहीं बच सके, नईम खान नहीं बच सके, नईम खान भी नहीं बच सके, जो फौत हो गए नईम खान साहब, उनके जनाजे पे नहीं गया थे खान साहब, और वो खान साहब के बुनियादी दोस्तों में से थे, पहले दोस्तों में थे। तो अब देखना ये है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा चौधरी साहब को कि अब आप भी मज़ा लें, आप भी देखें कि खान साहब मुस्तकबिल में आपको फिर चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं या क्या करते हैं, या पार्टी में आपकी पोजीशन क्या होती है और आपकी सियासत को खान साहब कितना सपोर्ट करते हैं, या आपका क्या मुकाम बनता है, ये ज़रा आप भी देख लें कि आप कितने पानी में हैं। तो फिर उस वक्त जब फैसला हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन लोगों ने फिर वहाँ से काफ लीग के लोगों को भी पैगाम मिला कि आप दें चौधरी साहब को वोट, आप वोट दें इनको, ताकि एतमाद का वोट लें, और उसके बाद फिर खान साहब के सामने कोई रुकावट ना रहे, वो इनको कहें कि असम्बली तोड़ दें। चौधरी साहब ने इस सोच के साथ वोट लिया एतमाद का कि ये जो लोग मुझे वोट दे रहे हैं, इसके बाद मुझे वोट मिल जाएगा और मैं खान साहब को कायल कर लूँगा, इस्टेब्लिशमेंट भी राज़ी, खान साहब भी राज़ी। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लोगों ने वोट दे दिए उनको, और उसके बाद खान साहब ने कहा कि लाएं जी, जो आपने वादा किया हुआ है उसको पूरा करें, फिर मोहन सिलाई साहब का हुक्म आ गया और फिर ये सारा खेल फारग हो गया। अब चौधरी साहब भी सड़कों पे हैं, इमरान खान साहब भी सड़कों पे हैं, और मोहन सिलाई मुल्क से बाहर हैं। मोहन सिलाई मुल्क से क्यों बाहर हैं, ये एक अलहदा कहानी है, ये अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि वो उनकी कहानी क्या है और वो कब वापस आएंगे, नहीं आएंगे, क्या होगा। ये अलहदा डिस्कशन है, एक मुकम्मल स्टोरी है, इस पे बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल ये पंजाब असम्बली की तहलील को इस्टेब्लिशमेंट ने रोकने से नहीं बचाया, और पीडीएम ने भी एट द एंड जो है ना, पहले उन्होंने ट्राई की, उसके बाद वो भी सुकून में हो गया कि ठीक है होने दें, जो होता है। बस वो बयानबाजी तो होती रही कि ये इतने बंदे हैं, हम नहीं आएंगे, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन सबको पता है कि बंदे ना नून लीग के पास थे ना किसी के पास थे। बंदे तो जिनके कहने पे आने थे उन्हीं के कहने पे आए, और अगर वो कहते तो आ जाते, कहते तो ना आते। उन्होंने कहा कि आ जाएं, वो आ गए, और वो बंदे काफ लीग वाले अगर वो कहते तो नहीं आना था उन्होंने। तो ये सारा हुआ, और इसका एक और सबूत भी है कि हमजा शहबाज इस क्रूशल टाइम में बाहर बैठे हुए हैं, और नून लीग के कई जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो बाहर हैं। तो अगर ये इतनी सीरियस गेम उनके नज़दीक होती और उनको पता होता है कि हमने हर सूरत ये करना है ये मामला सारा,
تو پھر وہ تو کم از کم ادھر ہوتے نا، حمزہ شہباز وغیرہ وہ سارے نہیں تھے، اس لیے جو فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ جو مونس الہی کے حکم پر ہوا ہے، اس کا خمیازہ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ مونس الہی تو بھگتنا شروع ہو گئے ہیں، اب خان صاحب بھی بھگتیں گے اور دیکھیں گے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ جو اپڈیٹ آتی رہیں گی، جو خبریں ہوں گی اس طرح کی اور جن پہ تجزیے کی ضرورت ہوتی ہوگی، آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت، اللہ حافظ۔